السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اکیلے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں پر۔ آئیے ذرا تفصیل سے آیت الکرسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر اس آیت کو صحیح طرح سمجھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی وہ اکیلا اللہ الہ ہے۔ دوسری جگہ ہے ما لکم من الہ غیری، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 25، یعنی تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ الہ کیا ہے؟ الحی القیوم، زندہ جاوید، زندہ اور قائم رہنے والا۔ عربی میں کسی اسم پر اگر الف لام میم ہو تو اسم عام سے خاص بن جاتا ہے، جیسے حی، زندہ ایک نام ہے، اس سے مراد ہے عام زندگی۔ لیکن اگر حی پر ایک الف اور لام میم کا اضافہ کر دیا جائے یعنی الحی، تو اب اس کے معنی مخصوص ہو جائیں گے، یعنی مخصوص زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ مخصوص خاص زندگی کیا ہے؟ ہر زندگی کو موت کا خدشہ ہے، ہر زندہ ایک دن مردہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں 185 میں رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو مرنے کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ رحمان میں ہے کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے۔ سورہ قصص 88 میں ہے کل شیء ہالک، ہر ایک شے ہلاک ہونے والی ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے وَمَا جَعَلْنَا مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، گو ہر جاندار کے لیے موت یقینی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو نکلنا ہے، کیا انبیاء اور اولیاء، کیا جن اور ملک، موت سب کا مقدر ہے۔ اس مسئلے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ یہ عینی مشاہدہ بھی ہے کہ ہمارے اجداد کہاں گئے، ہم لوگوں کو دفن کرتے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر زندہ کو موت کا ڈر ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اور کہیں اشارتاً کہا گیا ہے کہ ان مقدس نفوس کو بھی موت آ گئی، جس طرح سورہ بقرہ میں ہے یعقوب علیہ السلام کا نام لے کر کہا گیا اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام کا اشارتاً ذکر ہوا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں 100 سال تک مارے رکھا۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح ہے سورہ سبا آیت نمبر 14 میں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، پھر جب ہم نے ان پر موت کو مسلط کر دیا تو ان کی موت کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا نام لے کر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی دونوں باتیں ممکن ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام قتل بھی کر دیے گئے ہیں اور طبعی موت سے بھی مرے ہیں۔
اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 30 میں ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مرنا ہے اور ان سب کو مرنا ہے۔ غرض کہ ہر جاندار کو موت کا دھڑکا ہے، ڈر ہے، خوف ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ اس کو موت نہیں، وہ فنا ہونے والی ذات نہیں۔ سورہ رحمان میں ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات کو بقا ہے، فنا نہیں، وہ جلال و اکرام والا ہے۔ اللہ کی ذات کو فنا نہیں، وہ ایسی زندگی کے ساتھ زندہ ہے کہ جہاں موت کا کوئی خطرہ نہیں، وہ ایک خاص زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کے کمال کو کبھی زوال نہیں، اس کی بقا کو کبھی فنا نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی اول اور وہی آخر ہے، ابتدا اور انتہا اسی کے لیے ہے۔ وہ الحی ہے، یعنی ایک خاص زندگی کے ساتھ زندہ ہے، اور ایسی زندگی کسی کی نہیں۔ اس کو زندگی کسی نے نہیں دی، بلکہ ہر جاندار کو اسی نے زندگی دی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ ہر ایک جاندار اپنی زندگی کے معاملے میں اس کا محتاج ہے۔ وہ جب چاہے جس کی زندگی کا چراغ حیات گل کر دے، تو وہ اللہ الہ واحد ہے، اور وہ الہ الحی ہے۔ القیوم، قیوم یعنی قائم رہنے والا، یہ بھی ایک اسم ہے، لیکن اس نام پر بھی الف لام میم لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ترجمہ ہوگا خاص قیوم، یعنی ایسا قائم رہنے والا جو کبھی نہ گرے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بل پر قائم ہوتی ہیں اور کسی سہارے کی محتاج ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ سہارا ختم ہوا تو وہ چیز گر پڑتی ہے۔ مثلاً جناب سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے کہ اسی حالت میں پیغام اجل آ گیا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ ایک عرصے تک آپ لکڑی کے سہارے کھڑے رہے۔ قرآن کھول کر دیکھیے، سورہ سبا آیت نمبر 14 میں رب العالمین فرماتے ہیں پھر جب ان پر موت آ گئی تو ان کی موت کی کسی کو خبر نہ ہوئی، اور زمین کا کیڑا یعنی دیمک ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑے تو جنوں کو معلوم ہو گیا، اگر جنات غیب کا علم جانتے تو کیوں ذلت کے عذاب میں رہتے، تو وہ کبھی کے آزاد ہو جاتے۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ جب لکڑی کا سہارا ختم ہوا تو لکڑی کے گرتے ہی جناب سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ غرض یہ کہ ہر چیز کسی نہ کسی سہارے پر قائم ہے۔ آسمان اللہ کے اشارے پر قائم ہے، جب اس کا حکم ہوگا یہ آسمان بے سہارا ہو کر گر پڑے گا۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں ایک دن زمین بوس ہو جائیں گی، کوئی سہارا باقی نہ رہے گا۔ جس طرح سورہ رحمان میں ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور آپ کے رب کی ذات و جلال و اکرام والی باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ آپ اپنے سہارے پر قائم ہیں۔ وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ جب کوئی نہ تھا وہ جب بھی قائم تھا، اور جب کوئی نہ ہوگا وہ جب بھی قائم رہے گا۔ اب قیوم یعنی قائم تو بہت کچھ ہے، مگر القیوم ہمیشہ قائم رہنے والی صفت اللہ کے علاوہ کسی میں قائم نہیں۔ وہ اللہ ہمیشہ زندہ، جاوید اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ الحی اور القیوم دو صفتوں کا یہاں پر بیان ہوا۔ اب ایک تیسری صفت الہ واحد کی اور چوتھی صفت آیت الکرسی میں اس طرح بیان ہوئی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند نہیں ستاتی۔ اس کارخانہ قدرت میں ہر جاندار کبھی اونگتا اور کبھی سوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات تم جاگتے رہو۔ اللہ کی شان کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، اور تمام صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بھی صلاۃ فجر قضا ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا
اور پوچھا کہ اے بلال، تمہیں کس چیز نے سلا دیا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جس ہستی نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلا دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سو گئے۔ گویا نیند اور اونگ سب کو آتی ہے، مگر ایک ذات ایسی ہے کہ اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ کی ہی صفت ہے۔ یہ ایک چوتھی صفت تھی، اب پانچویں صفت بیان ہوتی ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی ملکیت سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس قسم کی آیت مبارکہ قرآن کریم میں بہت ساری ہیں، جس طرح سورہ مائدہ میں ہے، مثلا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور ان دونوں زمین و آسمان کے درمیان بھی۔ غرض یہ کہ مالک وہی ہے، اسی کی سب کائنات ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح سورہ زمر میں ہے کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور نہ کوئی کسی چیز کا مالک ہے، اور نہ ہی کوئی کارساز ہے، مدد کرنے والا۔ یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 7 ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت ہیں، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ سورہ زمر میں ہے، لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہی ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ غرض کہ مالک وہی ہے، اس کی کائنات میں کوئی دوسرا مالک نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے مالک کی ثنا کر رہا ہے اور ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے۔ جس طرح سورہ بنی اسرائیل 44 میں رب العالمین فرماتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ جس طرح سورہ رحمان میں ہے، يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اسی سے سوال کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمام انسان اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے کارساز سے مانگتے، مگر آج لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں یعنی مخلوق میں سے کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا کہنا شروع کر دیا۔ لاہور والے کو داتا، اجمیر والے کو غریب نواز، بغداد والے کو غوث الاعظم، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا مان کر پکارتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ بہت سے دینے والے بن گئے ہیں، حالانکہ جب یہی لوگ نماز میں ہاتھ باندھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ اس اقرار کی نفی، یا رسول اللہ مدد، مولا علی مشکل کشا مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا شیخ المدد کے نعرے لگا کر کرتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ سب محتاج ہیں۔ سورہ محمد میں ہے، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور اللہ غنی ہیں تم سب فقیر ہو، یعنی فقیر کو غنی سے مانگنا چاہیے نہ کہ فقیر سے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ فقیر فقیر سے کہہ رہا ہے کہ میں تو تجھ سے ہی لوں گا، تو نے لاکھوں کی بنائی ہے میری بھی بنا دے۔ عبداللہ شاہ غازی، جھولی بھرو ہماری، محی الدین اجمیری، کشتی پار لگانا میری، بہاء الحق بیڑا دھک، یہ سب شرکیہ کلمات ہیں۔
آیت الکرسی میں 5ویں صفت یہ تھی کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس کی اس صفت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس اللہ کے پاس سفارش کر سکے بغیر اس کے حکم کے؟ مالک کا فرمان ہے، بتاؤ وہ کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ کہہ دیتے کوئی نہیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ ذہن و خیال میں ہزاروں سینکڑوں ہستیاں مچلتی ہوئی سامنے آ گئیں۔ بزرگان دین سفارش کریں گے، نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، ہر نبی اپنی اپنی امت کی سفارش کرے گا۔ اگر شفاعت کا بازار یوں ہی گرم رہا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کس کا کریں گے۔ مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک۔ کون حساب کرے گا؟ کس کا حساب ہوگا؟ سب ہی سفارشی ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرہ بھر نیکی لے کر آئے گا دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی لے کر آئے گا دیکھ لے گا۔ جب سفارشی آ گئے اور سفارش سے چھڑا لے گئے تو ذرہ ذرہ کا حساب کون لے گا اور کون دے گا؟ ایک شخص دنیا میں ظلم کی چکی میں پستا رہا اور ظالم اسے پیستا رہا، اور یہ مظلوم ظالم کے پنجے سے آزاد نہ ہو سکا۔ یہ ظلم سہ سہ کر مر گیا، اور ظالم دنیا میں ظلم کرتے کرتے مر گیا۔ دنیا میں انصاف نہ ہو سکا۔ اب قیامت کا دن آیا۔ ظالم مرید تھا شیخ صاحب کا، شیخ صاحب چھڑا کر لے گئے، اور یہ مظلوم سمجھتا تھا کہ آج انصاف ہوگا، ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی اور مجھے ظلم سہنے کی جزا ملے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ مظلوم دیکھتا رہ گیا اور ظالم سفارش سے بخشا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں بھی انصاف نہ ہوا۔ کس قدر گمراہ کن عقیدہ ہے کہ شفاعت کا پچھلی قومیں اسی لیے اس وجہ سے نڈر تھیں کہ ہمارے سفارشی ہمیں چھڑا کر لے جائیں گے۔ جس طرح سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، لوگ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ہستیاں نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتی، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ کو کس چیز کی خبر دیتے ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے، باخبر ہے جو مشرک لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو کیا بتاؤ گے؟ اسے کیا معلوم نہیں ہے کہ سفارشی جس کی سفارش کرتا ہے اس کے حالات حاکم کو بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ شخص نیک ہے، تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ یہ کتنا نیک ہے؟ سفارشی کہتا ہے کہ یہ شخص میرا رفیق ہے، کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون کس کا رفیق ہے؟ اگر سفارشی کہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ یہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے؟ آخر سفارشی اللہ کو کیا بتائے گا؟ اللہ کو کیا معلوم نہیں؟ پھر فرمایا مشرک لوگ جو بیان کرتے ہیں اللہ اس کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ شفاعت کا عقیدہ رکھنے والوں کی اس کمزور بات سے پاک ہے۔ بنی اسرائیل کی اس شفاعت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے وقتاً فوقتاً تم پر کی ہے، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے کہ اس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور شفاعت بھی قبول نہ کی جائے گی، اور نہ معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ مدد کی جائے گی۔ قیامت کے دن اگر سفارش ہو تو پھر انصاف کیسا ہوگا؟ شفاعت کا عقیدہ انصاف کے منافی ہے۔
تصور کیجئے کہ ایک شخص ظلم سہتا سہتا اس بنا پر مر گیا کہ اللہ کے ہاں انصاف ہوگا، اور قیامت کے دن وہ ظالم جو ظلم کرتے کرتے مر گیا سفارش سے چھڑا لیا گیا، تو مظلوم کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی، جبکہ ظالم اس کے سامنے سفارش سے چھڑا لیا گیا۔ ظالم کو ظلم کی سزا کہاں ملی؟ یہ عبد القادر جیلانی، یہ معین الدین اجمیری، یہ علی حجویری، داتا لاہوری، پھر ان کے خلفاء اور کروڑوں مرید، اور یہ پیر و فقیر، یہ گنج بخش، فیض عالم، دستگیر، یہ غوث، مشکل کشا، صاحب قبر سفارش کریں گے اور میدان محشر سے صاف نکال کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ حساب پھر کس کا لے گا؟ 50,000 برس کا دن کیوں رکھا گیا؟ انصاف کا دن کیوں کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرما رہے تھے، یا فاطمہ بنت محمد انکری نفسکی من النار لا املک من اللہ شیئا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنی جان کو آگ سے بچا لو، میں کل اللہ کے ہاں تیرے کچھ کام نہ آؤں گا۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک عورت فاطمہ جو بنی مخزومہ سے تعلق رکھتی تھی، اس نے چوری کی، اور جناب اسامہ بن زید جو نبی علیہ السلام کے چہیتے تھے، انہیں سفارش کے لیے پیش کیا گیا۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہو گئے اور فرمایا، اے اسامہ، اللہ کی حدود میں سفارش چاہتا ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ایک طرف تو یہ معاملہ اور دوسری طرف قیامت میں سفارش کا بازار گرم ہے۔ قیامت کے دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تیری ذات شرک سے پاک ہے، میں نے ایسی بات نہیں کہی جس کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر کبھی میں نے ایسی بات کہی ہوگی تو آپ کے علم میں ہوگا، کیونکہ آپ میرے دل کی بات جانتے ہیں اور میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا۔ میں نے تو ان سے یہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں جب تک اس قوم میں رہا ان کی نگہبانی کرتا رہا، اور پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان کے نگہبان تھے، اور آپ تو ہر ایک چیز کے نگہبان ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب کریں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دیں تو آپ بڑے غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، آج کا دن سچے لوگوں کے لیے فائدے کا دن ہے، ان کے لیے جنتوں میں نہریں جاری ہیں، اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہیں جو اس کے بغیر اس کی مرضی کے سفارش کرے؟ شفاعت کا اختیار اسے ہوگا جو رحمان سے عہد لے لے۔ اجازت اور عہد کے بغیر سفارش ممکن نہیں۔ اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، سوائے اس کے کہ وہ حق کے ساتھ گواہی دے، اور وہ جانتے ہیں۔ یہ شرط سب سے کڑی ہے کہ سفارش کرنے والا جس کی سفارش کرے گا بالکل سچی گواہی دے کہ میں اس کے احوال سے واقف ہوں، گویا سفارش کرنے والا جس کی سفارش کر رہا ہو اس کے حالات سے باخبر ہو، اور جس معاملے میں یہ سفارش کر رہا ہو اس معاملے کا سچا گواہ ہو۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 109 ہے،
یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی جب تک کہ رحمان کی اجازت نہ ہو اور رحمان اس کی بات سے راضی نہ ہو۔ یعنی خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی سفارش کرے تو یہ شرطیں لازم ہیں کہ اللہ کا حکم، اس کا وعدہ، شفاعت کرنے والا حالات سے باخبر ہو، وہ بات کہے جس کا اسے علم ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے قول سے راضی ہو۔ یہ تمام شرطیں کس طرح پوری ہوں گی، کون اس کا مستحق ہوگا، قرآن اس بارے میں خاموش ہے کہ وہ کس شخصیت کا نام نہیں لیتا۔ سفارشات کی تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، قبضہ اور اختیار کا ذکر ہے، یعنی وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ میدان محشر میں اگر چاہے تو کسی نہ کسی کی سفارش قبول کر لے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ سفارش فائدہ نہ دے گی، 5 شرطوں کی جو بیان ہوئی تھی۔ جس طرح سورہ بقرہ میں ہے، اے ایمان والو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ مبادہ یعنی وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، اور نہ کوئی سفارش ہوگی، اور انکار والے ظالم ہوں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ظاہر و باطن کے حالات۔ اللہ کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ ہر شخص کا ظاہر و باطن، کھلا چھپا، اس ذات کو معلوم ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کا اسی کو علم ہے، دوسرا کوئی اس کی اس صفت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ جس طرح سورہ نمل کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی، آپ اعلان کر دیں، زمین و آسمان میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جو اللہ کے سوا غیب جانتی ہو، اور انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی آگے اور پیچھے کا علم نہیں رکھتا۔ ایک موضوع روایت مشہور ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ساریہ کی کمان میں ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا تھا۔ یہ لشکر کفار کے نرغے میں آ گیا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حقیقت کا علم ہو گیا، اور مسجد نبوی میں خطبہ دیتے دیتے چلانے لگے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ۔ یہ آواز جناب ساریہ نے میدان جہاد میں سنی اور پہاڑ پر چڑھ گئے اور دشمن کے حملے سے محفوظ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زمین کی مخلوق میں انہیں علم غیب کیسے ہوگا کہ ساریہ نرغے میں ہیں۔ لوگوں نے اسے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت پر محمول کیا ہے۔ کیا کرامت اللہ کے قانون کو توڑ دے گی؟ ہر قسم کی روایت قبول کر لی جاتی ہے، اگرچہ وہ قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ امت روایت میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اسی طرح نبی سورہ جن میں جب اتری تھی، سورہ جن کی آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میرا قرآن سنا، پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے، اور جنوں کی ایک جماعت نے آپ کا قرآن سن رہی تھی، لیکن اس واقعے کا آپ کو علم نہیں۔ جب یہ جماعت چلی گئی تب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، وحی نازل ہوئی، فرمایا، اے نبی، تم کہو کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے، یعنی مجھے خبر دی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت میرا قرآن سن رہی ہے۔ اگر وحی نازل نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ ہوتا۔ یہ زمانے حال کی بات ہے، اور سنیے، مدینے میں منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیتے، مگر آپ کو اس کا علم نہ ہوتا۔ دھوکہ دے کر 70 قاری شہید کر دیے گئے، اور آپ دھوکے میں رہ گئے۔ یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ ضرور ان چیزوں کو جانتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو کچھ سکھا دے تو یہ اس کی مرضی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے کچھ سکھا دیا گیا۔
یا فرشتوں کو کچھ سکھا دیا۔ فرشتوں کا قول ہے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں جو کچھ علم ہے اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے مگر اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھا دیا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ کسی نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا زمین میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میرے ایک بندے سے ملاقات کر لو۔ جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے خضر علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ پورا واقعہ اس کا قرآن میں درج ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں کی ہے کہ اس مثال سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ عالم الغیب اللہ اپنے غیب کو سوائے رسولوں کے کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے، یعنی اس کا قبضہ اقتدار بہت وسیع ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس کے قبضہ اقتدار سے باہر نہیں۔ جس طرح سورہ زمر میں ہے تمام زمین و آسمان کو لپیٹ کر وہ اپنی مٹھی میں لے لے گا قیامت کے دن، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ زمین و آسمان کی نگہداشت اسے تھکاتی نہیں، اور بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔ تھکان ایک کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قدر کام کے باوجود تھکتا نہیں۔ ہر مخلوق کام کے بعد آرام چاہتی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کبھی آرام نہیں کرتا۔ وہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے۔ ہم آیت الکرسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہے ہیں اور سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اس کی تمام صفات عالیہ پر ایمان لایا جائے۔ صرف اللہ کے وجود پر ایمان لانے کا نام ایمان نہیں ہوگا جب تک اس کی تمام صفات کو نہ مانا جائے۔ یہ سب کچھ مانتے ہوئے بھی قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے کہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا اور مردہ زمین کو کس نے زندگی بخشی، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ یعنی ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ نہ صرف اللہ کو مانتے تھے بلکہ ان کی صفات عالیہ کے بھی قائل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور یہ بارش کا نظام اور زمین کی پیداوار بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔